جب بات کرتے ہیں صادقین کی، پاکستان کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ جن کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کے حوالے سے مزید بات کریں گے، کیونکہ صادقین کا معاملہ ایسا ہے کہ ساری دنیا نے انہیں ایک عظیم ترین آرٹسٹ جو ہے وہ پہچانا ہے، مانا ہے، لیکن ہم انہیں بھولتے جا رہے ہیں۔ بالکل ہم انہیں بھولتے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو یوتھ ہے خاص طور پر، اگر اس کی ہم بات کریں تو وہ تو بالکل ہی بے خبر ہے۔ اگر آپ کسی سے راہ چلتے پوچھیں کہ صادقین کو جانتے ہیں تو وہ کہے گا کون ہے صادقین۔ تو اس لیے اس یوتھ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا کتنا بڑا یہ مصور، آرٹسٹ اور کیلیگرافر، شاعر یہ رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر سلمان احمد صادقین فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں صادقین صاحب کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اگر ذرا ہمیں تھوڑا سا مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ صادقین کی جو کام ہے، ان کی جہتیں مختلف ہیں، مصوری بھی ہے، خطاطی بھی ہے، شاعری بھی ہے، تو کیسے دوسرے جو آرٹسٹس ہیں ان سے صادقین کا کام ممتاز ہے؟ تو صادقین کو اگر میں کوٹ کروں تو ان کی اگر آپ تصویریں دیکھیں کتابوں میں جو چھپی ہوئی ہیں یا اسٹیٹ بینک میں لگی ہوئی ہیں، پی این سی اے میں لگی ہوئی ہیں، لاہور میوزیم میں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی پینٹنگز پہ سائن نہیں کرتے تھے جی۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے کام سے پہچانا جاؤں گا، نہ کہ اپنے سائن سے، کیونکہ ان کا کام اتنا منفرد تھا، اتنا منفرد۔ تو وہ خود کہتے ہیں ایک ربائی میں کہ کب ہیں روش عام کے لکھنے والے، کب ہیں روش عام کے لکھنے والے۔ اور باقی جو 3 مصرے ہیں وہ اس موضوع پر نہیں ہے، مگر وہ اس طرح ہے کہ کب ہیں روش عام کے لکھنے والے، حرفوں کو ہیں دل تھام کے لکھنے والے، تختی پہ شبانہ روز خون دل سے ہم تو ہیں تیرے نام کے لکھنے۔ لیکن صادقین یہ کہہ رہے ہیں کہ عام روش سے ہٹ کر ہے ان کا کام، اپنی پینٹنگز پہ سائن نہیں کرتے تھے۔ پھر صادقین کی ایک اور روائی ہے جس میں انہوں نے فن کو ڈیفائن کیا ہے، آرٹ کو ڈیفائن کیا ہے کہ فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد، نقل و تقلید سے میں ہوں یوں آزاد، خطاطی میں، شاعری میں، مصوری میں آپ ہوں اپنا شاگرد، خود اپنا استاد۔ تو صادقین کی آرٹ جو ہے وہ انوویٹو ہونا چاہیے، کریٹو بھی نہیں اور ریپیٹیٹو تو بالکل ہی نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ فرانس میں اگر ہم بات کریں تو فرانس میں صادقین صاحب کو پاکستانی پکاسو کہا جاتا ہے۔ ہم صادقین صاحب کے بعد یہ جملہ یا یہ اس قسم کے الفاظ کسی اور آرٹسٹ کے لیے کیوں نہیں استعمال کر پائے؟ اب یہی سوال ہم غالب کے لیے کر سکتے ہیں کہ دوسرا غالب کبھی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، دوسرا آئنسٹائن کبھی پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پاکستان میں ڈاکٹر عبدالسلام جیسا سائنسدان کبھی پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ صادقین جو ہیں وہ صدیوں میں بھی اگر ایک پیدا ہو جائیں تو ملک کی خوش قسمتی ہے، یعنی ملک کی خوش قسمتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ صادقین کی پہچان 5 بر اعظموں میں، اور اگر صادقین کی پہچان ہے تو پاکستان کی پہچان ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ان کے اپنی زندگی میں وہ سیلیبریٹی تھے، یعنی پی ٹی وی نے 13 ایپیسوڈ کا سیریل صادقین پہ بنایا تھا، معجزہ فن، اور اس زمانے میں پی ٹی وی واز دا اونلی گیم ان ٹاؤن۔ آج کل تو کیبل ٹی ویز ہیں، 24 گھنٹے چلتے ہیں، ان کو مواد بھی چاہیے۔ اس زمانے پی ٹی وی لمیٹڈ ٹائم ہوتا تھا، اس میں صادقین کے اوپر 13 ایپیسوڈ کا سیریل، اور مجھے نہیں معلوم کہ کس پاکستانی کے اوپر کسی بھی ٹی وی چینل نے آج کل کے زمانے میں جبکہ درجنوں ٹی وی چینلز ہیں، 13 ایپیسوڈ کا یا 10 کا یا 5 ایپیسوڈ کا کسی ایک پرسنالٹی کے اوپر سیریل بنایا ہوا۔ تو یہ صادقین کا مقام ہے۔ تو صادقین کی پہچان ہے تو پاکستان کی پہچان ہے۔ صحیح۔ تو ذرا ہمیں صادقین فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ علامہ اقبال کا شاید مصرع ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو میرا آرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا پی ایچ ڈی الیکٹریکل انجینئرنگ میں 35 سال میں نے نیوکلیئر میزائلز پر کام کیا ہے۔ صادقین اپنی زندگی میں سیلیبریٹی، لیکن 2004، 2005، 2006 میں اگر کوئی آرٹ ہسٹورین پاکستان کا ریسرچ کرے کہ 2005-06 میں صادقین کے بارے میں کوئی کیا بات کر رہا تھا، کیا لکھ رہا تھا، صادقین کو آرٹ اسٹوڈنٹ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ میرے سامنے صادقین کے پاس آیا کوئی اور ان کی پینٹنگز اٹھا کے لے گیا، انہوں نے کبھی بیچی نہیں ہے، دے دیتے تھے، پھر لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ تو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، بہت بڑی فیملی ہے۔ انہوں نے یہ ڈان اخبار کو میں کوٹ کر رہا ہوں تو
30 करोड़ रुपए की सादिक़ैन की पेंटिंग्स एक और पाकिस्तानी साहब को उन्होंने खरीदी, जिन साहब ने खरीदी उन्होंने मुझे फेस टू फेस लंदन में ही बताया कि अगर ये साहब मुझसे डबल भी मांगते, यानी 60 करोड़ तो मैं देता। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सादिक़ैन ने लोगों को इतना दिया है, लेकिन 2004-2005 में सादिक़ैन का मैंने लिखा भी है कि his memory was wiped out, you know, his name was wiped out from the collective memory of the nation. कोई नाम और निशान नहीं सादिक़ैन का, कोई भी रिसर्च करके देख ले। तो 2007 में हमने इस्टेब्लिश की। मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे करना है। ये एक चीज जो मेरे जहन में थी, यानी वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट वर इचिंग इन माय माइंड के लोगों ने मुझे खुद बताया कि सादिक़ैन ने मुझसे ही कहा था कि मैं उनके ऊपर किताब लिखूं, लेकिन मैं नहीं लिख सका। इसका मतलब है कि उनका ख्वाहिश थी कि उनका काम जो है वो कैटलॉग हो। मैंने कहा ठीक है, मैं मरहब के अगर 2 किताबें सादिक़ैन के ऊपर लिख लूं, एक फाइन उनके मॉडर्न आर्ट पर, एक कैलीग्राफी पर, तो चलें कम से कम एक जगह हो जाएंगी वो। और ये नहीं पता था कि उसमें जो उनकी पेंटिंग्स के जो इमेजेस हैं वो कहाँ से आएंगे, उस वक्त कुछ नहीं था। लेकिन अब मैं जब वो सिलसिला शुरू हुआ, रिसर्च और फिर डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं 25 किताबें लिख चुका हूँ और इस वक्त कम से कम 10 किताबों का और मवाद है मेरे पास। वाह वाह, क्या बात है। मतलब सादिक़ैन का काम इतना ज्यादा है और उस कदर आला काम है कि उसके ऊपर तो अगर कोई बात है ना 2500 किताबें भी लिखी जाए तो कम है। बिल्कुल सही। तो यानी कि फाउंडेशन का मकसद यही है कि सादिक़ैन को लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए सादिक़ैन के बारे में लोगों को। अच्छा सर, ये भी बताइए कि सादिक़ैन साहब का काम कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले है, ये जानना बड़ा जरूरी है। मेंशन कर दूं जो कि समझने के हाईलाइट हैं। न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, इफ नॉट द लार्जेस्ट, देन वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है। तो उसमें सादिक़ैन का काम परमानेंट डिस्प्ले पर है। एक ही काम वो सादिक़ैन फाउंडेशन की वजह से परमानेंट डिस्प्ले पर है। और फिर द मेट उसे कहते हैं, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, वो उससे ऑन लोन देते हैं दूसरे म्यूजियम्स को, तो वहाँ वाले सादिक़ैन से वाकिफ होते हैं। फिर कनाडा का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, रॉयल ओंटारियो म्यूजियम, वहाँ भी सादिक़ैन ऑन परमानेंट डिस्प्ले। तो ये हमारा जो है बड़ा अचीवमेंट है सादिक़ैन फाउंडेशन का। और पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ लोगों को कराची में नहीं मालूम कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सादिक़ैन का कितना काम है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सलमान अहमद, आपने वक्त निकाला। और सादिक़ैन के बारे में क्विकली नाज़रीन ये बता दें कि उन्होंने अल्लाह का नाम इतना ज़्यादा अपने हाथ से लिखा कि उनकी उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी हो गई थी और उनकी शेप जो है वो ऐसे हो गई थी जिस तरह किसी ने अल्लाह लिखा हो। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और हमें अपने हीरोज़ को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।